سندھ کے ضلع خیرپور کا شہر گمبٹ، جہاں ایک سرکاری اسپتال خدمت کی مثال بن کر ابھرا ہے۔ گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا سفر کوئی 40 برس پہلے 2 بستروں کے ڈسپینسری سے شروع ہوا۔ بھرپور کارکردگی کی وجہ سے اسے ماڈل تعلقہ اسپتال قرار دیا گیا۔ لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ یہاں جدید ڈائلسس سینٹر قائم ہوا جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ پچھلے 4 سال میں یہاں اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی اور بائی پاس سرجری بھی ہونا شروع ہوئی۔ اس اسپتال کو ہم نے چوز کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر جو غریب مریض ہیں ان کے لیے فری آف کاسٹ اینجیوپلاسٹی اویلیبل ہے، اور یہ بہت بڑی سروس ہے۔ یعنی میرے حساب سے کراچی میں اگر دیکھیں یا کسی اور جگہ دیکھیں تو آپ کو اس طرح کی فری آف کاسٹ سروس بہت مشکل سے کہ ایک آدھ جگہ ہوگی تو ملے گی، ورنہ نہیں ملتی۔ تو لوگوں کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور اینجیوپلاسٹی جو ہے کافی مہنگا طریقہ علاج ہے۔ گمبٹ اسپتال میں پچھلے 1.5 برس سے جگر کی پیوند کاری جیسے اہم شعبوں پر بھی کامیابی سے کام ہو رہا ہے، جس کے لیے جرمن ماہرین کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ یہ ادارہ ایک مثالی اسپتال بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان کے نوجوان ڈاکٹرز کو آگے آنا ہوگا۔ ہم انہیں سکھا سکتے ہیں اور ان کی تربیت کر سکتے ہیں، لیکن آخرکار ہمیں یہاں سے جانا ہے اور خود پاکستانیوں کو اس ادارے کو آگے لے جانا ہوگا۔ اس اسپتال میں ہر وہ آپریشن ممکن ہے جو یورپ کے کسی بھی بہترین ہسپتال میں ہوتا ہے۔ ہم یہاں لیور کے 4 کامیاب ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں۔ 4 successful liver transplants۔ جگر کی پیوند کاری کے لیے پاکستان سے مریض ہندوستان جاتے ہیں، جہاں علاج پر لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن گمبٹ اسپتال کی کوشش ہے کہ یہ طبی سہولت اپنے ہی ملک میں میسر ہو جائے، جس کی زندہ مثال یہ نوجوان ہے۔ کامر ہو گیا تھا، کامر سے پیٹ میں پانی آیا تھا، جگر خراب ہو گیا، پھر ادھر آیا، آپریشن ہو گیا، لیور ٹرانسفر کا جو لیور دوسرا لگا کے، اور بھی سسٹر نے دیا لیور، ابھی طبیعت صحیح فرسٹ کلاس ہو گئی۔ اچھا، آپ نے کسی اور ادارے کے بجائے یہاں کیوں آ کر ٹرانسپلانٹیشن کرائی؟ ہر جگہ سے مایوسی کے بعد ہی یہاں پر آئی تھی میں، تو بہت اچھا یہاں پہ ٹریٹمنٹ بھی رہا، میرا آپریشن ہوا، سرجری ہوئی۔ اس سے بڑھ کر یہ سب لوگ بہت جنرس ہیں، بہت کائنڈ، خیال رکھنے والے۔ یہاں ہر شعبے کے مریضوں کے لیے الگ OPD قائم ہے، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں۔ ان خاتون کا کہنا ہے کہ یہ یہاں سے تقریباً 150 کلومیٹر دور شہداد کوٹ سے آئے ہیں۔ ان کو یہ شوگر کو کالا یرکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں علاج سرکاری اسپتال میں نہیں ہو رہا، اس لیے یہاں گمبٹ میں ان کا مفت علاج ہوگا۔ یہاں لیبارٹریز اور طبی آلات کی اسٹیٹ آف آرٹ سہولیات موجود ہیں، MRI اور سیکنڈوں میں ایکس رے لینے والا اسٹیٹ اسکین سسٹم۔ یہ اپنی نوعیت کی اپنی ہی ایک مشین ہے جو کہ پاکستان میں کہیں بھی نہیں لگی ہوئی۔ ایکچولی اس مشین کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پولی ٹراما کے پیشنٹ آتے ہیں، جو پولی ٹراما سے مطلب ہے کہ مختلف انجریز ہوتی ہیں پیشنٹ کو، اور بے ہوش ہوتے ہیں، ہوش میں نہیں ہوتے، یا جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کہاں کہاں چوٹ لگی ہے، تو پیشنٹ کو ڈائریکٹلی ٹراما میں آیا، ڈائریکٹلی ہم پیشنٹ کو ادھر ٹیبل پر لٹاتے ہیں اور اس کا ہول باڈی اسکین ہو جاتا ہے۔ بلڈ ٹیسٹ کی جدید ترین روبوٹک مشینیں بھی اٹلی سے برآمد کر کے یہاں نصب کی گئی ہیں۔ یہ پاکستان کا فرسٹ لانگسٹ ٹریک ہے، جس کے اندر تمام کے تمام مشین جو ہیں ایک ٹریک کے ساتھ الائنڈ ہیں، اور اس ٹریک کے اوپر ہم سیمپلز رکھ دیتے ہیں۔ اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ہم لوگ 1 گھنٹے کے اندر 4000 سیمپلز کو پروسیڈ کرتی ہے یہ والی مشین۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس کا بڑا کریڈٹ ان ڈاکٹروں کو جاتا ہے جنہوں نے بڑے بڑے شہروں میں پیسے بنانے کے بجائے گمبٹ میں کام کرنے کو ترجیح دی۔ ہم لوگوں میں اپنا اسکل تھا جو SIUT نے دیا، وہیں سے وہی چیز جو SIUT میں کرتے تھے اب یہاں پر بھی وہی کر رہے ہیں۔ کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے جدید ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ سسٹم لگایا گیا ہے۔ ادارے کے اپنے الگ میڈیکل کالج کے قیام کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ گمبٹ انسٹیٹیوٹ کے روح رواں ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی کہتے ہیں، جب خدمت کا جذبہ ہو تو کوئی مشکلات آپ کو کام کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اب لوگ تو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے بھٹی صاحب پیسے لے آئے، عربوں سے لے آئے، انگریزوں سے لے آئے، USA نے ہیلپ کی ہے، WHO نے ہیلپ کی، کسی نے نہیں ہیلپ کی۔ یہ دیکھیں نا، گورنمنٹ کے پاس وسائل بہت ہیں، ادھر لوکل لوگوں ہیں، یہ ساری انڈسٹریز ہیں، سب کے وسائل پاکستانیوں نے ہیلپ کیا۔ پاکستان
बाहर ने कोई किसी ने की। डॉक्टर साहब वो क्या चीज़ होती है इंसान के अंदर जो ऐसा इदारा बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करती है? सबसे ज़्यादा है जुनून, और जुनून के बाद ज़मीर, और ज़मीर के बाद जो है ना ईमानदारी, और दूसरों के लिए सोचे। दूसरों के लिए सोचेगा तो खुद भी अपना तो ठीक हो जाएगा, तो दूसरों के लिए वो सोचना चाहिए। थिंक फॉर अदर्स, फिर इदारे बन जाते हैं। फिर इदारे बन जाते हैं।